ہے آج ماشاء اللہ تعالی ہمارے اس سیشن کی ڈائمنڈ جوبلی بھی ہے اور 1 جنوری 2023 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور باقی تمام انسانوں کے لیے بالعموم ایک خیر والا سال بنائے، آمین۔ اچھا، رات کو مختلف چینلز کے اوپر جو نیو ایئر کی سیرمنی ہے اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آئی تھیں۔ یہ آپ کے سوالات تو میرے پاس آ چکے ہیں ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں اسے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے مجھے ضمناً ایک چیز یاد آ گئی، اور وہ یہ نیو ایئر کی سیلیبریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بعض لوگ اسے ایک مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پر پریزنٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے یا کوئی فضول خرچی ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ، تو اسے تو یقیناً ہم کنڈیم کریں گے، اور اس کا تعلق صرف نیو ایئر نائٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ جب کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان میں جو ایک اسراف والا پہلو ہے، قرآن و سنت کے خلاف ایکٹیویٹیز والا پہلو ہے، اس کو تو ہم کنڈیم کریں گے۔ اس کا اسپیسیفکلی کسی ایک رات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن فی نفس ہی کسی کو نئے سال کے اوپر ایک میسج کر دینا ہیپی نیو ایئر کا، خواہ وہ آپ 1 محرم کو کر رہے ہوں یا 1 جنوری کو کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی بھی۔ لہٰذا وہ جو حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم میں مشابہت اختیار کرتا ہے ان کی، وہ ان میں شمار کیا جائے گا، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ وہ اسپیسیفکلی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے۔ جس طرح آپ سمجھ لیں ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر ان ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہونا، کرسمس کی ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہونا، جو اسپیسیفکلی ایک شرک کے اوپر مبنی ایکٹیویٹی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے۔ کل ہماری تفصیلی ویڈیو بھی اس حوالے سے ریکارڈ ہو چکی ہے، اپلوڈ ہو گئی ہے۔ 25 دسمبر کو میں نے پچھلی دفعہ وہ کی تھی، پچھلے سنڈے کو۔ تو اسلام چونکہ توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہے، اور یقیناً اس پوری کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے، تو اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے یا کوئی ہندوؤں والا سندھور اپنے ماتھے پہ لگا لیتا ہے، یہ ساری کی ساری ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں۔ یا گلے کے اندر سلیب کا لٹکا لینا، ایک ٹائی پہننا ہے، ٹائی تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ ظاہر ہے ٹائی تو ہندو بھی پہنتے ہیں، مسلمان بھی پہنتے ہیں، کرسچنز بھی پہنتے ہیں، جوز بھی، اور ایک ڈریس کے طور پر ہے۔ اگر یہ ریلیجس ایکٹیویٹی ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے جو پوپ ہیں انہوں نے بھی ٹائی لگائی ہوتی، وہ سلیب ہی لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔ اسپیسیفکلی جو ریلیجس ایکٹیویٹی ہے کسی بھی مذہب کی، اس کو اڈاپٹ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، بدعت ہے اور قابل گرفت ہے۔ اور اگر شرکی کیٹیگری میں کوئی چیز چلی جائے گی تو وہ تو بہت زیادہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے تو ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ باقی یہ کسی کی برتھ ڈے کے اوپر کوئی میسج کر دینا اس کو، یا نیو ایئر کے شروع ہونے کے اوپر کوئی میسج کر دینا، تو یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اس کو خام خواہ ریلیجن کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی سخت زیادتی ہے، اور یہ کہنا کہ وہ لوگ کرتے ہیں اس لیے ریلیجس ایکٹیویٹی ہو گئی، تو وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے تو اکثر لوگ سیکولر ہیں، کئی ان میں سے ایتھیسٹ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسی طریقے سے ریزیمبلنس بنانا شروع کر دیں گے پھر تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ پھر جو علماء یہ فتوے لگا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو 2-2, 3-3 لاکھ روپے کے اسمارٹ فون ہیں، جن کو میں 76 موبائل کہتا ہوں پنجابی میں، اتنے بڑے بڑے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر جائیں گے۔ جن گاڑیوں میں وہ گھومتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، اور جو اسلحہ وہ یوز کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو یوز کر رہے ہیں، ایون آج تو قرآن، بخاری، مسلم بھی ان پرنٹنگ پریس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے جو اجمیر شریف والوں کا بنایا ہوا ہے، اور بغداد شریف والوں کا، یقیناً ان کا نہیں بنایا ہوا، یہ بھی گوروں کا بنایا ہوا ہے۔
تو یہ اس کیٹیگری میں چیزیں فال نہیں کریں گی. بدعت کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں. بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے امر میں، جو ہم نے دین کے طور پر تعلیم کیا ہے، اس میں کوئی چیز داخل کر دی، وہ مردود ہے. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں. ایک ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث حضرات کا موقف ہے، جو ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہوئے بعض اوقات بدعت کے معاملے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حنفی لوگ ہیں، خصوصاً بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع، یہ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. حق درمیان میں ہے. بدعت کے معاملے میں بہت سینسٹیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. صحیح بخاری میں وہ ابن مسعود سے موقوفاً ہے، اور مسلم شریف میں وہ پوری مرفوع روایت ہے. جابر بن عبداللہ سے امام باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی منبر پر خطبے کے لیے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے حمد و صلات کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ جو ہے نا اس کے، وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں ہے. میجورٹی جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر یہ حدیث ہے، اور موقوفاً ابن مسعود سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. ایسے جو کام ہے یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار. اب اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی ایک حق بات امت تک پہنچا دی. لوگ جو بات بات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، بھئی ایک جملے سے چیز منع ہو گئی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. یعنی بات میں مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. اب یہ مختصر سی بات ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بس اتنی بات ہوتی نا تو آپ کے لیے پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی تھی کہ ہاں آپ کا بھی ہے لیکن وہ زیادہ بہترین ہے. لیکن ساتھ جو کہا نا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے انوینٹ کر دیے جائیں، اور یہ کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی. خواہ کوئی نیکی کا کام بھی کرے وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عید کی اذان دینا شروع کرتے تو کسی حدیث میں یہ مینشن نہیں ہوا کہ عید کی اذان منع ہے. صرف احادیث میں بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے لیے اذان نہیں دلواتے تھے، لیکن آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں منع کرتا ہوں یا اذان دینا گناہ کا کام